گمراہی اور ہدایت دونوں راہیں واضح اور نمایاں ہو چکی ہیں۔ اللہ نے ایسا انتظام کر دیا، اس بات حجت ہو چکی، انبیاء اور سلیم اور اس کی طرف سے ہادی و رہنما آ کر بتا گئے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ قدرت کی طرف سے اہتمام پہلے تو خود انسان کے ضمیر میں، انسان کے وجدان میں جو کیفیت عطا کی گئی کہ وہ خود فرق لیتا ہے اچھائی کیا ہے اور برائی، نیکی کیا ہے اور بدی، جس کے لیے ارشاد ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس انسانی کی قسم، اس کی قسم جس نے اس کو بنایا اور بنا کر یوں چھوڑ نہیں دیا، أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو الہام کر دیا، اپنی طرف سے اطلاع دے دی براہ راست کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ خود انسان کا ضمیر فرق دیتا ہے، بعض اوقات اچھائی اور برائی میں امتیاز کرنے کی طاقت انسان کے ضمیر کو بھی دیتی، اور کبھی کبھی جب انسان کسی عادت کی بنا پر کسی برائی کو فطرت ثانیہ بنا لے اور خود اپنے محل کے اوپر فیصلہ نہ کر پائے، تب بھی اگر وہی بات کوئی دوسرا کرتا ہے تو فوراً نفس اس سے کبھی اور ناپسندیدگی ظاہر کر کے بتا دیتا ہے کہ خود فطرت اچھائی کو پسند کرتی ہے اور برائی کی نفرت کرتی ہے۔ میں جھوٹ بولنے کا عادی ہوں، اور اتنا عادی کہ بغیر جھوٹ بولے مجھے چین ہی نہیں آتا۔ اس عادت کی بنا پر گویا جھوٹ کی برائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ 1000 مرتبہ کسی سے باتیں کی اور کبھی وقت پر نہیں پہنچا، لیکن ایک دن کوئی
مجھ سے وعدہ کرے اور میں اس کا منتظر رہوں اور گھنٹے انتظار کرتا رہوں اور وہ نہ آئے تو جب آئے گا تو دیکھیے کتنے شکوے کے دفتر کھول دے گا. دوسرے جواب کی آپ کو خبر نہیں ہے اتنی دیر سے میں انتظار میں بیٹھا ہوں سب کچھ یہ کیوں میں نے حالانکہ میں نے خود وعدہ خلافی کی اگر کسی نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی تو مجھے کیوں برا لگا؟ یہ برا اسی لیے لگا کہ میرے ضمیر میں بتا دیا ہے کہ اس کے بعد عقل پیدا کی اور عقل بھی نیکی اور بدی کے فیصلے کی طاقت عطا فرمائی. اور اسی لیے احادیث میں معصومین سے وارد ہے کہ عقل بھی نبی ہے. ہر انسان کے لیے دو نبی بھیجے گئے ہیں, ایک نبی ظاہر اور ایک نبی باطن. نبی ظاہر وہ انبیاء و پیغمبر بھیجا کرتے ہیں اور نبی باطن وہ عقل ہے جو انسان کو دے دی گئی. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے عقل بھی دی گئی. ضمیر خود فیصلہ کرے, عقل کی روشنی میں تم راہ ہدایت کو ڈھونڈو. لیکن کبھی کبھی ہماری عادت اور ہمارا ماحول ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے اور کبھی جذبات و خواہشات یا دوسروں کے مغالطے عقل کا حکم سمجھنے میں مشکل پیدا کرتے ہیں. لہذا اسی پر اتفاق نہیں کی گئی کہ عقل اور ضمیر دے کر انسان کو چھوڑ دیا جائے. کہیں نیکی کی اور بدی کی گہرائیوں تک عقل نہیں پہنچ سکتی, لہذا اسی کے ساتھ ساتھ قدرت کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ انبیاء و مرسلین کی شکل میں قائم کیا. گمراہ کرنے والے بھی تین طرح کے, ایک نفس امارہ, ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ یعنی ہمارے جذبات و خواہشات ہمیں برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. لے لو دوسرے کا مال, موقع پر جھوٹ بولنا پڑا جھوٹ بول دو, یہ کس نے کہا؟ نفس امارہ. پھر گمراہ کرنے والے ہمارے پہلو نشین ہوتے ہیں جو اپنے برے ماحول میں ہمیں رنگ لینا چاہتے ہیں, جس کے لیے قرآن نے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پالنے والے مجھے بچا لے وسوسوں کے سے ان بدترین شیطانوں کے جو دل میں وسوسے پیدا کرتے ہیں. یہ شیطان کون ہیں؟ جناتوں میں بھی ہیں, انسانوں میں بھی. تو وہ ہم نشین انسان جو دوست بن کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں, یہ دوسری گمراہ کرنے والی طاقت. اور تیسری گمراہ کرنے والی طاقت وہ چھپا ہوا دشمن ہے جو قسم کھا کے نکلا ہے لأغوینہم اجمعین, میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا, سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. کبھی سامنے سے آؤں گا, کبھی پشت سے آؤں گا, کبھی دائیں طرف سے حملہ کروں گا, کبھی بائیں طرف سے حملہ کروں گا. لأقعدن صراطک المستقیم, اور تیرے سیدھے راستے پر تو جم کر بیٹھ جاؤں, ادھر سے تو جانے ہی نہ دوں. تو گمراہ کرنے والے تین, ایک نفس امارہ, ایک پہلو نشین, ایک چھپا ہوا دشمن جو آدم کے دور سے جب سے انسان نے زمین پر پیر رکھا وہ دشمنی کی قسم کھا کر آئے. اب اگر ہدایت کے لیے جدھر جدھر سے حملہ ہونے والا ہے ادھر ادھر موڑ کے اوپر کوئی محافظ معین نہ کر دیا جائے, کسی پہلو کو
گمراہی کے لیے تقویت ہو جائے گی، حملہ آسان ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت تھی کہ جس روک موڑ سے بھی حملہ ہو اس رخ کے اوپر کوئی روکنے والا بھی موجود ہے۔ اگر نفس امارہ برائی کی طرف مائل کرنے والا تو اسی کے مقابلے میں نفس لوامہ آ کر کھڑے، جہاں برائی کی طرف مائل کیا نفس امارہ نے، وہاں ضمیر کے ٹہوکوں نے روکا کہ دیکھ کے غلط قدم ہے، دیکھ کے اس طرف نہ بڑھ، دیکھ تو غلطی کر رہا ہے۔ یہ ٹوکنا ضمیر کا کیا ہے؟ یہ نفس امارہ کے مقابلے میں ذکر ہے۔ ادھر اگر پہلو نشین چلے گمراہ کرنے کے لیے تو آپ نے پکاری کہ ہر ایک کی بات نہ مان، میری میزان پر توڑ لے۔ دیکھو عقل والے وہ ہیں جو سنتے ہر ایک کی بات ہے لیکن یتبعون احسنہ، جانچتے ہیں، توڑتے ہیں، پرکھتے ہیں، جو قابل قبول ہوتا ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ پہلو نشین کی گمراہی سے بچانے کے لیے عقل کو معین کیا گیا، مگر اتباع ہوا دشمن جو ہر وقت نام کہتا تھا، جو ہر برائی کا آمادہ کرنے کے لیے تیار، جو خارج سے حملہ کرنے والا شیطان۔ اگر صرف عقل، اگر صرف ضمیر پر چھوڑ دیا جاتا تو باطل کو تقویت حاصل ہو جاتی۔ لہذا قدرت نے کہا کہ جب سے شیطان اس وقت سے میری طرف سے کوئی رحمان کا نمائندہ بھی ہوگا تو ہدایت کرتا ہے۔ اگر شیطان دور آدم میں تو آدم موجود، اگر دور نوح میں تو نوح موجود، اگر دور ابراہیم میں تو ابراہیم موجود، اگر دور موسیٰ میں تو موسیٰ موجود، اگر دور عیسیٰ میں تو عیسیٰ موجود۔ اگر خاتم النبیین کے دور میں شیطان گمراہ کرنے کے لیے بڑھا تو سید المرسلین خاتم النبیین ہدایت کی ذمہ داریاں اپنے کاندھے پر لے کر آئے کہ میں ہوں جو ہدایت کرتا رہوں گا، شیطان کے شر سے بچاتا رہوں گا۔ اب بس اتنا ہی سوال ہے کیا اگر رسالت آپ کے ہماری فرض سے اٹھ جانے کے بعد کسی ہادی اور رہنما کو نہ چھوڑا جائے تو گمراہ کرنے والوں کو تقویت حاصل ہو جائے گی، ضمیر کی آواز رہے گی نفس امارہ کے مقابلے میں، عقل کا چراغ رہے گا ہم پہلو نشینوں کے مقابلے میں۔ لیکن اب شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، اگر کوئی نمائندہ نہ رہے اللہ کا تو باطل کو تقویت حاصل ہو جائے گی، باطل کو قوت حاصل ہو جائے گی۔ وہ شیطان مسکرائے گا اور ہنسے گا اور خوش ہوگا، کیا میرے مقابلے پر کون رہ گیا؟ یا تو رسول کے دنیا سے اٹھنے کے ساتھ، برد سے ہماری جانے کے ساتھ شیطان کی شیطنت بھی ختم کر دی جاتی، لیکن جب اس کو مہلت دے دی گئی ہے وقت معلوم تک، تو شیطان کا وقت معلوم تک رہنا دلیل ہے کہ کوئی ہدایت کرنے والا بھی اس وقت تک محفوظ رہے گا۔ جو ہدایت کرتا رہے گا، جو ہمیں رائے نجات دکھاتا رہے گا۔ ہر ایک بات ضرور ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کرنے والا ہے، مگر ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے کہ ہم تک تو ہماری طور پر پہنچ ہوتی نہیں، ہم تو اس تک پہنچ پاتے نہیں، ہدایت حاصل کیوں کر کریں؟ تو میں کروں گا کہ جس دن شیطان کھل کر اس کو گمراہ کرنے کے لیے آ جائے، اس دن آپ مطالبہ کریے کہ ہادی بھی گمراہ کرنے والے کے مقابلے میں ظاہر ہو کر آئے۔ لیکن اگر شیطان چھپ کر گمراہ کر رہا تو ہدایت کرنے والا بھی اگر پردے میں رہ کر ہدایت کرتا ہے تو آپ کو جتنے کا محل کا تبھی میرے سامنے نہ معلوم کتنے، میں جانتا ہوں اپنے کو کتنے گناہ کیے، کتنی معصیتیں کی،
کتنا شیطان نے بہکایا، لیکن آج تک اس عمر تک کبھی میرے سامنے اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں شیطان ہوں جھوٹ بول، کبھی اس نے میرے سامنے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں شیطان تم سے کہہ رہا ہوں یہ بلا کرنا رہی ہے، کام تو کر لیا یا اسی نے، مگر کچھ اپنے نمائندے بنا لیے جو اس کی طرف سے گمراہ کرتے رہتے، خود نہیں آتا نمائندوں سے کام لیتا، تو اگر شیطان نمائندوں سے کام لے سکتا ہے تو اللہ کا نمائندہ اپنے نمائندوں سے کام لے سکتا ہے۔ گمراہی کا اور ہدایت دونوں کا راستہ میں نے واضح کر دیا، اب یہ تمہارے اختیار کی چیز ہے، اب یہ تمہارے بس میں ہے کہ چاہے اس راستے پر چلو اور چاہے اس راستے پر چلو۔ اگر میں تمہارے اختیار کو سلب کر لیتا تو تم اشرف المخلوقات نہ رہ جاتے، ہو سکتا تھا میں تمہیں مجبور کرتا کہ تم کوئی نافرمانی نہ کرو، میرے اختیار سے باہر نہ تھی۔ عام بات میں کروں، اگر کہیں یہ ہو جایا کرتا کہ جس دن نماز تو وہ ہم نے کھائی اور بستر سے نہیں اٹھ کے سب پھر اٹھ نہیں نصیب نہ ہو، 2-4-10 مثالیں ایسی دیکھنے میں آتی کہ جو صبح کی نماز طے کرتا ہے وہ سیدھا پہنچ جاتا ہے۔ حضور چند مثالیں دیکھنے کے بعد کسی نے ضرورت کی نماز کے لیے کسی نے ضرورت تھی کہ پھر وہ نماز ہو گئی، مگر کوئی وقت نے جو چھوٹ دے، یہ چھوٹ کیوں نہیں کہ اگر چھوٹ نہ دیتا تو تمہارے درد کی پرکھ نہ ہو، تمہارے درد کو پرکھنا ہے کہ تم میں شرافت کتنی ہے، تم میں احسان شناسی کتنی ہے، تم میں انسانیت کتنی ہے۔ شرافت کا تقاضا ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کی احسان کو مانو، انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس نے تمہیں کوئی انعام دیا ہے اس کے انعام کے مقابلے میں کوئی تم بھی اپنا کافی انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ عام انسان اگر کچھ میرے ساتھ کر دے تو میرے اوپر لازم کہ اس کے احسانات سے منکر نہ ہوں۔ کسی نے نوکری دلا دی مجھے، ہمیشہ کر چکا ہوا ہے آپ ہی کے کفائے کو روٹی کھا، لیکن یہ جو روٹی آپ کھا رہے ہیں کیا یہ اس نے پیدا کی؟ کیا زمین سے اس نے یہ گیہوں اگایا؟ کیا اس میں آبیاری کے ذریعے سے نشو و نما کی طاقت اس نے دی، یا سفارش کی زبان سے کی تھی؟ کیا وہ زبان اس نے اپنی بنائی تھی، یا جن لب و دہن میں حرکت ہو کر آواز پیدا ہوئی تھی کیا آواز اس نے پیدا کی تھی؟ ارے سب کچھ اللہ کی نعمتیں تھی، جس کو اس نے آپ کے لیے صرف کر دیا تو وہ تو محسن بن گئے، اور جس نے سب خود نعمتیں دی ہیں وہ محسن نہیں، اس کا احسان قابل نہیں کہ مانا جائے۔ اس نے زندگی کے اتنے وسیع میدان میں دیے، مگر اس میں سے چند منٹ مانگے، 24 گھنٹے میں چند منٹ، 2 رکعت صبح کی نماز، 4 رکعت ظہر عصر کی 8 رکعت، مغرب اور عشاء کی ملا کے 7 رکعت، سب ملا کر اگر آپ دیکھیے تو 15-20 منٹ سے زیادہ خرچ نہیں ہوتی۔ جس نے اتنی عمر دے دی اگر وہ 20 منٹ اپنے لیے مانگ رہا ہے تو تم انتظار کرو گے تو گزار ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ اس نے ہمیں اسی لیے اختیار کیا تاکہ میں آزمائے لنبلوکم، تاکہ میں آزما لوں، پرکھ لوں ایکم احسن عملا، کہ تم نے عمل کس کا بہتر ہے۔ اب راستہ کھلا ہوا ہے، اب تبین الرشد من الغی،
گمراہی الگ ہو چکی ہے، ہدایت الگ ہو چکی ہے۔ تمہیں اختیار ہے چاہے گھر آ جاؤ، کل تک میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا کھلا ہوا اعلان کہ دین کے معاملے میں جبر و اقرار نہیں تو پھر جہاد کیوں؟ اور میں نے عرض کیا کہ جہاد کا مطلب جبر نہیں، لیکن اسی دن میں یہ عرض کر چکا تھا کہ دو لفظیں ہیں، ایک جہاد اور ایک قتال۔ جہاد الگ لفظ اور قتال الگ لفظ۔ جہاد کے معنی اصطلاح قرآن بعد میں جہاد بمانا قتال استعمال ہونے لگا، کیونکہ نمایاں ترین پر جہاد کی وہی ہے جب باطل کے مقابلے میں تلوار کا نشان آ جائے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں جہاد کے معنی ہے باطل کے مقابلے میں ڈٹا اور جمع رہنا۔ جب باطل چاہے حق کو دبانا تو اس کے مقابلے پر آئے، جس طرح باطل کا حملہ ہو اس طرح سے پڑھ، تلوار سے ہو تو تلوار سے جہاد، زبان سے ہو تو زبان سے جہاد، قلم سے ہو تو قلم سے جہاد، اور خود تمہارے نفس کے اندر بنی کا جذبہ ابھرے تو اپنے نفس سے جہاد۔ تو ہر شکل میں باطل کے مقابلہ کرنے کا نام ہے جہاد۔ لیکن قرآن نے قتال کی اپنے استعمال کی، قتال بھی جو استعمال کیا ہے، اور قتال کے لیے جو کہا گیا کہ تم پر قتال واجب کر دیا گیا، تم پر قتال لازم کر دیا گیا۔ ایک تو نہیں متعدد آئے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال لکھا گیا جو تمہیں ہونا پڑتا، وَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا لَكُمْ، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو حقیقت میں وہی پسند کے قابل ہو، اور ممکن ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے ناپسند ہو۔ یہ ایک جملے میں فلسفہ احکام بیان ہو۔ بچے پاس لے گئے، استاد کے پاس بٹھایا، وہ گھر پڑھو، دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، اس کا دل لگا ہوا ہے کہ مجھے بھی کسی طرح موقع ملے تو میں بھی کھیل میں شریک ہو جاؤں، لیکن استاد کی آپ نہیں دیتا، پڑھو، بہت کھل رہا ہے، لیکن یہ اس وقت کا کھلنا کیوں؟ یہ جب کیوں کیا جا رہا ہے؟ بیٹھے رہو، تم ناپسند کرتے ہو لیکن یہی خیر اللہ، یہی تمہارے لیے اچھا۔ بیمار مریض بخار میں مبتلا، سینہ چل رہا ہے، اس کے دل میں یہ بڑی خواہش ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی یہ شربت جو رکھا ہے یہ پیوں، بیمار جو اس کا بڑا ہمدرد ہے، جو اس کا بڑا چاہنے والا ہے، یہ ضد کر رہا ہے مگر بلا کے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے پیوں، کیوں نہیں دیتا؟ دشمنی میں جانتا ہے کہ تم چاہ رہے ہو لیکن یہی تمہارے لیے برا ہے۔ جس طرح سے کوئی ہمدرد کسی ایسی چیز سے روک دیتا ہے جو براہ اچھی معلوم ہو رہی ہو لیکن گہرائی میں بری ہو، شریعت نے کہا بس یہی سمجھ لو میرے احکام بھی میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے روک رہا ہوں، تمہارے نقصان کے لیے منع کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے قتال کا حکم دیا گیا تو قتال بھی ہے۔ قتال کے معنی تو جنگ کرنے کے ہیں، لا توجہ فرمائیں تو میں کروں گا کہ جی نہ وہ قتال منزل ہے اسلام کی اور نہ قتال راستہ ہے اسلام۔ منزل بھی قرآن نے بیان کر دی، لے جانا کہاں ہے وہ بھی بیان، راستہ کیا ہو منزل تک جانے کا وہ بھی بیان۔ منزل کیا ہے؟ تذکرہ بعثت کے ساتھ منزل بیان کی جا رہی ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا ان میں ایک رسول
جو انہی میں سے ہے، آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے اخلاق کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے، تو مقصد کیا؟ آیات الہی کی تلاوت، اخلاق کو پاک کرنا، علم و حکمت کی تعلیم دینا، یہ ہے مقصد۔ راستہ کیا؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن۔ دعوت کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت کے ذریعے سے، موعظہ حسنہ کے ذریعے سے جدال کی نوبت آئے تو بہترین طریقے سے جدال کرنا بتایا۔ نہ مقصد نبوت میں جہاد کے ساتھ داخل، نہ راستہ و طریقے دعوت میں قتال داخل۔ قتال بھی کیا ہے؟ راستہ بنا ہوا ہے، مجھے جانا ہے۔ بیچ میں لوگوں نے کنکر ڈال دیے، پتھر ڈال دیے، روڑے ڈال دیے تاکہ میں آسانی سے نہ جا سکوں۔ جب میں چلنے لگوں گا، جب وہاں برسات کسی میں قافلے کو لے جانا چاہوں گا تو کیا کروں گا کہ پہلے یہ راستے سے کنکر ہٹا دوں، یہ رکاوٹیں ہٹا دوں، یہ روڑے ہٹا دوں، یہ روڑے کیوں ہٹا رہا ہوں، یہ رکاوٹیں کیوں ہٹا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہٹی تو راستہ آسانی سے پتہ نہیں ہو سکتا۔ بس جس طرح راستے سے آپ کوڑا کرکٹ اور کنکر ہٹاتے ہیں، اسی طرح قتال ہے جو راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے کے جس کے ذریعے سے راستے کی رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں۔ میں نے کوئی باغ تیار کیا، باغ تیار کرنے کے لیے ضرورت کیا ہے؟ زمین کو میں نے تیار کیا تاکہ باغ لہلہا سکے، اور چلا ہو، کھاد ڈالی تاکہ نشو و نما پا سکے، ذرا بیج بوئے، محنت و مشقت کی، درخت بڑھے۔ یہ سب تو میں نے اس لیے کیا تھا کہ باغ تیار ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ جڑیں کھوکھلی ہوئی جا رہی ہیں، کچھ جراثیم، کچھ کیڑے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، پتوں کو گرا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ زہریلی بیلیں پیدا ہو گئی جو درختوں کے اوپر چڑھ کے ان کو نشو و نما کی طاقت نہیں سفر کیے لے رہی ہیں۔ اب میں آگے بڑھا، میں نے جراثیم کچھ دوائیں ڈالنا شروع کی تاکہ یہ زہریلے کیڑے مر جائیں۔ میں نے قینچی تاکہ یہ زہریلی بیلیں کاٹ دوں۔ جس طرح باغ میں جراثیم کچھ دوا ڈالی جاتی ہے، جس طرح باغ سے زہریلی بیلیں کاٹی جاتی ہیں، بس یہی جہاد کی منزل ہے کہ جب رکاوٹیں بڑھ کر شجر اسلام کو پھپکنے نہ دے تو رکاوٹوں کو دور کر دو تاکہ اسلام کی لوگوں میں اسلام لگانے والے اسلام پر انگریزی کا ذرا کر دیکھیں کہ پہلی آیت جو جنگ کے سلسلے میں اترتی ہے وہ کون؟ تمام علماء نے، تمام مفسرین نے بتایا کہ پہلی آیت اتری جس میں اجازت دی گئی جنگ، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ ذرا لفظ دیکھ لیں، اُذِنَ اجازت دے دی گئی، جن کو لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، ایک ہے مقاتل، ایک ہے مقاتل۔ مقاتل قتال کرنے والا، مقاتل جس سے قتال کیا جائے۔ سب قرآن کا اگر دیکھیں مقاتلون نہیں ہے، مقاتل یقاتلون، جن سے قتال کیا جا رہا ہے ان کو اجازت دی گئی۔ تو معلومہ پہلی ہی آیت نے بتا دیا کہ اجازت جنگ مثبت دی گئی جب کافروں نے پہلے تلوار اٹھا کر حملہ کر لیا۔ تو کیا عقل کا تقاضا یہی تھا کہ کہا جاتا بھیا جاؤ گردنیں جھکا دو، جاؤ اور جا کر قاتلوں کی تلواروں کے سامنے سر جھکا دو؟ کیا تقاضا ہے؟ اب یہ تھا کہا جاتا کہ جاؤ اپنے کو کٹوا ڈالو، ختم کر دو اسلام کو؟ نہیں، عقل کا تقاضا تھا کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو اب تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی جائے۔ تو معلوم ہوا قتال کی اجازت اسی وقت دی گئی ہے جب پہلے کفار نے حملہ کر لیا ہے۔ اسلام نے پہلے
پہلے تلوار نہیں اٹھائی ہے، کفر نے پہلے تلوار اٹھائی۔ کفر نے جبر کیا تھا اسلام پر کہ وہ اسلام کو مسلمان اسلام کو فرق کریں، تو اس جبر کو روکنے کے لیے اجازت دی گئی کہ تو بھی تلوار اٹھا۔ خالی ظلموں کا انکاری نہیں ہے، بلکہ مقابل پہلی لفظ گھروں سے نکالا، چھڑوایا وطن، مکہ ترک کروایا، مگر ہاں اجازت مل گئی ہے۔ تو اب اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام کو رسوا دے۔ اب اجازت جہاں جنگ کی دی تم مظلوم ہو ظالم، تم حق پر ہو باطل۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر میدان میں آ جاؤ تو کأنہم بنیان مرصوص، اب میدان میں آؤ تو سیدھا قلعے کی دیوار بن جاؤ۔ اب اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میدان سے قدم ہٹائے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جم جائے اور فاتح بن جاؤ۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اس پر توجہ فرمائیں۔ قرآن مجید میں قتال ہی کے سلسلے میں ایک آیت ملتی ہے جس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ جہاد کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ رسول کو حکم دیا گیا کہ جہاد کیجیے منافقین سے جو کفار سے، کیونکہ جہاد کی لفظ عام ہے، لہذا ضروری نہیں کہ تلوار ہی اٹھائیں رسول۔ لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ملتی ہے جس میں تصریح ہے کہ رسول کی ذات کو حکم ہے کہ آپ قتال اور جہاد، میں نے عرض کیا کہ جہاد میں تو بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن قتال کو سوائے جنگ کے کسی اور معنوں میں آتا نہیں۔ قاتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں قتال کرو۔ شاید یہ مطلب ہوتا کہ دوسروں کو بھیج دو، تو آگے اور تصریح لا تکلف الا نفسک، یہ تکلیف آپ کو خاص ذاتی طور پر دی جائے، اور مسلمانوں کا حکم الگ، وقرر للمؤمنین، خود بھی قتال کیجیے، یہ آپ کا ذاتی حکم ہے، وقرر للمؤمنین، اور مومنوں کو بھی میدان جنگ میں آنے کے لیے آمادہ، ان کو بھی آمادہ کیجیے، ابھاریے۔ تو مومنین کے لیے حکم الگ اور نبی کے لیے حکم الگ۔ نبی کے لیے حکم قاتل فی سبیل اللہ، ظاہر تفصیل لا تکلف الا نفسک، آپ کا ذاتی حکم ہے یہ، کسی اور کو اپنی طرف سے نہ بھیجیے گا۔ یہ نہیں کہ آپ فوجوں کو بھیج کے گھر بیٹھ جائیے، یہ آپ کے لیے حکم ہے لا تکلف الا نفسک۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا صریح، اتنا مستحکم، اتنا پرزور حکم اس پر نبی نے کب عمل، اس پر نبی نے کیوں کر عمل کیا؟ تاریخ کے وقت پلٹتے چلے جا رہے ہیں، کبھی بدر کا میدان سامنے آتا ہے، کبھی خیبر کا میدان سامنے آتا ہے، کبھی خندق کا میدان سامنے آتا ہے، کبھی احد کا میدان سامنے آتا ہے۔ مختلف میدان نظر آ رہے ہیں۔ بدر کے میدان میں آئے دشمن مقابلے پر دعا بلا رہے ہیں، عقبہ، شیبہ اور ولید انصار میں جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول سے خطاب کر کے کہ ہمارے برابر والے کو بھیجے کسی کو قریش میں سے، اور آپ جو بھیجتے ہیں رسول تو جناب حمزہ ہیں، جناب عبیدہ ہیں اور امیر المومنین خود نہیں گئے۔ 70 قتل ہوئے کا رسول نے تلوار نہیں اٹھائی۔ احد میں رنگ بدل گیا، کافر ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں، نبی بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، مگر جب کوئی گروہ آگے بڑھتا ہے آپ علی سے کہتے ہیں علی دیکھو ادھر سے آ رہے ہیں، علی دیکھو ادھر سے آ رہے ہیں، دیکھو ادھر سے آ رہے
امیر المومنین کو مقابلے کی دعوت دیتے ہیں، آپ خود کیوں نہیں آتے؟ کیا آپ کے بابو میں معاذ اللہ طاقت نہ تھی کہ خیبر کا سر اکھاڑ لیں؟ میں کہوں گا بابو کی طاقت نہیں، اشارہ نبوت کا۔ ارے جس کے اشارے میں اتنا دم ہو کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، کیا وہ اشارے سے خیبر کا سر نہیں توڑ سکتا؟ مگر خود نہیں گئے، علی تم جاؤ۔ خندق میں کہہ رہے ہیں ایک ایک سے، اور منظر یہ ہے یہ داری کاننا لارو سے متحر، یہ معلوم ہوتا تھا کہ سروں پر طائر بیٹھے ہیں۔ یہ سروں پر طائر بیٹھے ہیں کیا ہم کو؟ اون بہت عرب میں ہوتے ہیں، اور ایک بیماری ہوتی ہے اونوں کو، یعنی ان کے سروں میں کچھ کیڑے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو تکلیف دیا کرتے ہیں۔ اب بیچارے کیا کریں، انسان وہ لوگ گزارے گئے، ان کے تو ان کے ہی، لیکن جب مرض پیدا ہوگا تو جب کچھ طائر ایسے ہیں جن کی غذا وہی کیڑے، وہ آ کر سروں پر بیٹھ کر ان کیڑوں کو چننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوں تو بالکل ڈاکٹر نہیں، مگر اپنے معاملے میں اب اس پر سر نہیں ہلا، اس لیے کہ سر ہلایا یہ طائر ہو جائیں گے تو وہ تکلیف رہ جائے، تو اس کی منظر کشی ہے کہ اس طرح چپ کے بیٹھے جیسے وہ اونٹ چپکا بیٹھا رہتا، جس کے سر پر طائر بیٹھا۔ معلوم نہیں یہ کاننا لاؤں سے متحد کی مثال کہاں سے یاد آ گئی، معلوم نہیں کون اس مجمع میں نظر آ رہا تھا۔ کاننا لاؤں سے متحد، معلوم ہوتا ہے طائر چن رہے ہیں، کیڑوں پر خاموش بیٹھے ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جس کتے کے مقابلے پر جائے، مگر کوئی نہیں ہلتا، حالی اٹھ رہے ہیں، ان کو بھی دکھائی دیتے مگر خود نہیں جاتے۔ حنین آخری مارکہ، اے خدا کے رسول اس میں تو تلوار نکال لیجئے، لیکن اس میں بھی تلوار نہیں نکالتے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نبی نے تعمیل حکم کب کی، قاتل کا حکم عام، ذرا اپنی خراج لگا دینا، قتال نہیں کہہ رہا، قاتل کا حکم قتال جان کر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک معاملے کے اوپر تلوار پھینک دی تھی، خراج لگ گئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا تیر تیر کے کہ محمد نے مار ڈالا، محمد نے مار ڈالا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ علی تیری تو خراج ہے، کہا خراج تو ہے مگر موت کو سکتا، کہا تھا میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا، یہ خراج ہی موت کا سبب بن جائے، تو خراج لگا دینا کسی زبان کی اصطلاح میں قتال نہیں کہتا۔ تو قتال کے حکم کی تعمیل رسول نے کر کی جب پوری عمر گزر گئی، لیکن شاید کوئی مجھ سے کہے کہ نبوت کے خلاف اپنی زبان بول رہا، رسالت کے خلاف یوں پڑھ پڑھ کے کہہ رہا ہے، کیا تو مسلمان نہیں، کیا تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ ارے تو کہہ رہا رسول نے تعمیل نہ کی تو اس سے ہمیں تو کوئی ضرورت ہوگی پھر ہم بھی نہ مانا، جب انہوں نے نہ مانا تو انہوں نے ایک حکم نہ مانا، ہم 10 نہ مانے۔ مگر میں عرض کروں گا کہ نہیں، مجھ سے آپ پوچھے تو میں کہوں تعمیل کی، اور اس طرح تعمیل کی جس طرح اللہ نے کہا۔ ذرا آیت کی لفظوں پر غور کر لیجئے، ارشاد قاتل فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں قتال کرو، لا تکلف الا نفسک، اس قتال کی تکلیف خاص تمہارے نفس کے لیے، اگر کوئی نفس موجود نہ ہوتا تو نبی میدان میں آتا۔ لیکن چونکہ بنفس سے قرآن مباہلے کی تصویر کی بنا پر نفس موجود ہے،
تعالوا نطرنا ورنا ونسانا ونسانا وانفسنا وانفسكم. آ جاؤ ہم دعوت دیں بلائیں. ذرا بلائیں کے لفظوں پر غور کرتے رہیے گا. ہم دعوت دیں بلائیں اپنے بیٹوں کو. تم اپنے بیٹوں کو, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنے نفسوں کو, تم اپنے نفسوں کو. لوگ کہتے ہیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں, ہم اپنی عورتوں کو آ جائیں. خود آ جانا اور ہے اور بلانا اور ہے. بلانا بتاتا ہے کہ بلانے والا اور, جس کو بلایا جا رہا ہے وہ اور. نہ تو وہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا مصداق نفس تھا جس کو نبی دعوت دے رہے, جس کو نبی بلا رہے تھے. تو جب مصداق نفس موجود ہے اور قرآن ہی نے بتایا کہ مصداق نفس موجود اور حکم بھی یہی کہ تمہارے نفس کی تکلیف ہے, تو اب بتائیے کون ہے میدان ایسا تھا جس میں نفس رسول نے قتال نہ کیا ہو؟ کون میدان ایسا تھا جس میں نفس رسول فاتح نہ بنا ہو؟ پہلی لڑائی پر اس کا فاتح بھی نفس رسول, آخری لڑائی حنین اس کا فاتح بھی نفس رسول. تو معلوم ہے نفس رسول وہ تھا جو بدر کا بھی فاتح, خیبر کا بھی فاتح, خندق کا بھی فاتح, احد کا بھی فاتح, حنین کا بھی فاتح, جس کو تکلیف دی تھی وہ ہر میدان میں تھا اور فتح کر کے باقی مشہور عالم بزرگوار ہیں ابن ابی حنیفہ معتزلی. معتزلی کی قید بتاتی ہے کہ شیعہ ہے. یہ اعتدال اور اشاعرہ اور معتزلہ دو فرقے ہیں ابن کلام کے, جن میں سے کوئی نہیں کیا ہے. ابن ابی حنیفہ معتزلی وہ اس حدیث کے لکھنے والے. ایک قبیلہ آیا رسول کی خدمت میں اور آ کر اس نے کہا خدا کے رسول ہم سب کچھ ماننے کو تیار, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, سب کریں گے, بس ایک چیز میں زکات ہم سے نہ ہو. آج یہی مسئلہ ہے کہ زرمی طلبی سخن زرمی, سر بھی پیسہ نہ مانگی, زکات نہ مانگی اور سب کرنے پڑے گا. ایک مرتبہ کبھی نے رسالت پر شکن پڑی اور آپ نے فرمایا اب سب ہو گئی, اب بہت زیادہ آگے نہ بڑھو. وَإِلَّا لَأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ عَزِيزًا. اگر حد سے بڑھتے ہو تو تمہاری سرکوبی کو اس کے لیے بھیجوں گا جو میرے نفس کے برابر کا ہو. عادل نفسی کی لفظ کتنی بار ابن ابی حدیث لکھتے ہیں کہ ادھر رسول نے یہ فرمایا اور مجلس سے ایک بزرگوار اٹھے اور کہا کیا خدا کے رسول مجھے بھیجے کیا؟ رسول نے نظر اوڑی, دوسری طرف نظر گئی کہ یہ لوٹا ادھر سے بہت. وہ کھڑے ہو گئے, نظر سے جان کر رسول نے میری طرف ڈالنے کے لیے موڑی اور یہ کھڑے ہو گئے تو کیا میں, اور یہ کہا تک میں رسول سنتے. ایک مرتبہ اشارہ کیا دروازے مسجد پر اور فرمایا نہ تم نہ یہ ہوا ہارا کافی بن رہا, یہ وہ ہے جو دروازے مسجد پر میری ڈیوٹی میں ٹانگے دے رہا. اور اگر نظر پڑی تو دیکھا آئی جب سے عدالت میں ٹانگے دے رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ کبھی رسول علی نے بتایا کہ تم اتنا اپنے ساتھ توازن کرو کہ ڈیوٹی میں ٹانگے لو, تو رسول اتنا بیان کریں گے کہ حدیث نفس کر کے بتا. وہ لکھتے ہیں ام المومنین جناب عائشہ سے روایت لکھتے ہیں, یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول میرے پاس تھے اور اپنے اصحاب کے فضائل بیان کر رہے تھے.
انہوں نے بتایا نہیں کس سے کیا بتایا بیان کیا ظاہر ہے جس میں ہوگا وہی بیان کر رہے تھے سچا بیان کرنے والا جو جس میں فضیلت ہوگی کسی کی رفتار تیز ہوگی وہ بیان کر رہے ہوں گے کسی کا فضل ہوگا وہ بیان کر رہے ہوں گے کسی میں علم ہوگا وہ بیان کر رہے ہوں گے جس میں جو فضیلت ہوگی وہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ سب سے فضائل بیان کیے جب میں نے پوری فہرست پر نظر ڈالی تو پوری فہرست میں کہیں آئی کا نام پوری فہرست میں نے رسول بھی اچھی انداز ہے کبھی زبان سے مزہ کر کے فضیلت بتاتی اور کبھی خاموش رہ کر فضیلت بتاتی یہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا علی کا نام نہیں ہے پوری فہرست میں تو میں نے کہا خدا کے رسول کیا علی میں کوئی ایک فضیلت بھی نہ تھی جس کو آپ بیان کرتے مگر رسول علی جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں فائدہ کی خالی یعرف مأمون نفسہ ارے فائد ہو جس پر کوئی بھی اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے ڈھونڈے تبھی کہیں آپ کو نہیں دے بہت سی حدیثیں اور روایتیں ایک دور گزرا تاریخ دور اسلام کا جب حدیثیں بہت بنائی گئی اگر نہ ہوتا بڑا مشکلیں کیوں اتنے فرقے کیوں ہو گئے قرآن تو ایک ہی ہے مگر اس حدیث سازی کے دور میں بھی اس طرح کی بنی ہوئی حدیثیں بھی نہیں ہیں کہ کسی کے لیے رسول نے یہ کہا ہو کہ یہ نفس ہے یا مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں یا یہ میرا ٹکڑا ہے یا یہ میرا جز ہے یہ شان اگر ملتی ہے تو صرف پہلے رہے یہ انداز ملتا ہے تو صرف پہلے رہے تو وہ منی وانا من ہو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں جنگ احد میدان احد اور اس میں علی کی جانکاریاں اور وہیں پڑھنا ہے جو کچھ ہوا بعض صورت علی ہیں جو محافظ شمع رسالت بنی آج شمع رسالت کے گرد صرف ایک پروانہ ہے جو نثار ہو شمع رسالت کے گرد پروانہ وہاں نثار ہو رہے ہیں اور رسول کہتے ہیں کہ تم بھی کیوں نہ دوسروں کے ساتھ چلے عجیب جواب دیتے ہیں علی فرماتے ہیں ان علی بک اسوہ ارے میں تو آپ کی سیرت پر چلنے کا عادی ہوں اگر میدان سے اب جانا کوئی اچھی ہی چیز ہے تو آپ کو ان علی بک اسوہ میں تو آپ کی سیرت پر چلتا ہوں اور اب جبریل آ کے مدح کرتے ہیں اے خدا کے رسول لہٰذی ہے المواسات مواسات و ہمدردی تو وہ ہے جو علی کر رہے ہیں اور رسول جواب دیتے ہیں کہے بلا ارے کیسے نہ ہوا منی و انا من کیسے نہ ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ٹکڑا میں جانتا ہوں کہ اصطلاح عرب میں اولاد کو جز کہا جاتا تھا لیکن قید کے ساتھ اولادنا ادبادنا تمشی علی الارض ہماری اولاد ہمارے جگر کے ٹکڑے دل کا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا کہا جاتا مگر رسول بلغت و کلیجی نہیں کہہ رہے ہیں بلغت و قلبی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ فرما رہے ہیں بلغت منی فاطمہ ایک ٹکڑا ہے مجھ سے اب یہ مجھ سے کی نسبت کدھر ہے اگر تمہارے
نزدیک جس میں رسالت بلند ہو تو جسم کی طرف دے، اور اگر وہ ہدے رسالت بلند ہو تو ہدے کی طرف دے۔ اگر منی کا رتبہ بلند ہے ہدے کے اعتبار سے تو منی کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ میری نبوت و رسالت کا رکن، میرے بغیر ان کے بغیر میری رسالت مکمل نہیں ہوتی، ان کے بغیر میری نبوت مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے جیسا میں اب کر چکا ابھی اس سے پہلے والی مجلس میں کہ رسالت کا کام صرف پہنچانا نہیں بلکہ نمونہ بن کر پیش کرنا ہے، سیرت کو پیش کرنا ہے۔ بہت سے احکام ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں جو مرد انجام نہیں دے سکتا، یا تو وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں، ان کے لیے کوئی نمونہ نہ ہو تو عورتوں کی ہدایت مکمل نہیں، رسول یا رسول نمونہ تو پیش کر نہیں سکتے۔ پھر کیا ہو، ضرورت تھی کہ رسالت کے ساتھ کوئی معقول پروگرام لا دیا جائے تاکہ وہ ان افعال اور ان سجدہ اور ان احکام پر عمل کر کے دکھائے جو عورتوں سے متعلق تو ملا دیا جائے تو فاطمہ کی رسول کی رسالت مکمل ہو جائے۔ عجیب لقب فاطمہ تو وسیجہ تو کرے، فاطمہ میرے دل کے لیے وسیجہ، کیا کلام رسالت، وسیجہ تو قلبی، فاطمہ میرے دل کا وسیجہ، وسیجہ کیا؟ آپ گئے باغ میں طرف دیکھا، میں نے پوچھنا شروع کیا یہ کیا؟ آپ نے کہا نا یہ کیا ڈھاکے، یہ کیا پتے، یہ کیا پھول، یہ کیا ثمر؟ تو کیا صرف یہی ہے جس کا نام لیا؟ جی نہیں، اسی طرف میں کچھ چھپی ہوئی جڑیں بھی ہیں جو زمین کے اندر ہیں، جو آپ کی نظر سے چھپی ہوئی ہیں، جو آپ کی نظر سے پوشیدہ ہیں، لیکن انہی کے سہارے طرف قائم ہے، انہی کے سہارے طرف باقی ہے۔ ان رگوں کو جو زمین میں چھپ کر طرف کو سنبھالنے وسیجہ کہا جاتا ہے۔ فاطمہ تو وسیجہ تو قلبی، اے قدر نبوت کے ثمر نظر آ رہے ہیں، قدر نبوت کی شاخیں نظر آ رہی ہیں، لیکن بس یہی نہیں، اس کی کچھ پردے میں رہنے والی جڑیں بھی ہیں، پردے میں چھپی رہے گی دکھائی نہ دے گی، مگر نبوت کے شجر کو سنبھالنے میں ہے، اسلام کو محفوظ رکھنے میں ہے۔ فاطمہ تو وسیجہ تو قلبی، فاطمہ میرے دل کے لیے وسیجہ ہے، اسی کے سہارے سے اسلام کا رخ ہوگا۔ میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا، نہ امیر المومنین کے لیے، نہ حسن علیہ السلام کے لیے، میں نے کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ جب آئے ہوں تو رسالت میں آپ نے تعظیم کی ہو، کھڑے ہو گئے ہوں اپنی جگہ اور کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر بٹھایا۔ یہ خصوصیت جناب فاطمہ زہرا، پہلو میں بٹھانا اور ہے، گود میں بٹھانا اور ہے، خود کھڑے ہو کر ہٹ جانا اور اپنی جگہ پر بٹھا لینا یہ اور یہ جناب فاطمہ زہرا کی منزلت ہے کہ جب آپ ختم رسالت میں تشریف لاتی تھی تو رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے، پھر گاندھی کو بوسا دیتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ فاطمہ اسی طرح استعمال رسول ہے، جب رسالت آواز اسی طرح بیٹھانی کا بوسا، ہاتھوں کا بوسا دینا، ہٹ کر اپنی جگہ بٹھانا، مگر وہ تو بیٹی تھی، بیٹی تو جتنی چاہے تعلیم کرے، یہ باپ اور باپ بھی نبی اور باپ بھی رسول، ایک خدا کے رسول۔ آپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں میں مانتا ہوں، مگر ہر محبت کے مظاہرے کا اندازہ غلط ہو۔ کسی بچے سے محبت کیا، اس بچے سے محبت کے مظاہرے کا انداز غلط، کسی بوڑھے سے محبت کی جائے، اس کی محبت کے مظاہرے کا انداز غلط۔ کسی باپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، وہ گیا سر پر ہاتھ پھیرو، شانے پر ہاتھ رکھو، اظہار محبت کیا، بچے نے دیکھا کہ جب محبت نہیں ظاہر کی جاتی ہے، وہ بھی آگے باپ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، تو کیا کہا جائے؟ بڑے بدتمیز
اظہار بدل جاتا ہے جب شخصیت بدلتی ہے۔ فاطمہ بیٹی ہے، اس طرح اظہار محبت کیجیے جس طرح باپ بیٹی سے کرتا ہے۔ باپ کوئی تعظیم نہیں کرتا، باپ اکثر اپنی جگہ پر نہیں بٹھاتا، باپ پیشانی اور ہاتھ کے بوجھے نہیں لیتا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ مگر نبی نے انداز محبت اسی لیے تو بدل دیا کہ نہیں یہ نہ سمجھ لینا اگر محبت کا انداز وہی ہوتا جو باپ کا مظاہرہ ہوتا ہے تو دنیا کہتی ہے باپ اپنی بیٹی کی محبت کا مظاہرہ کر رہا۔ انداز بدل کے بتایا کہ باپ نہیں، ایک باپ عظمت خاتون کی اللہ کا نمائندہ تعظیم کر کے بتا رہا ہے۔ یہ عظمت ہے فاطمہ زہرا کی، یہ بلندی مرتبہ ہے فاطمہ زہرا کا۔ دروازے پر آ رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، بیٹی اجازت ہے کہ گھر میں آؤ۔ فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت، مگر میں کیا کروں، یہ انقلاب ہے زمانے۔ ایک دور ہے کہ فاطمہ کی یوں تعظیم ہو سکتی، اور ایک دور ہی بنت رسول پر آتا ہے کہ فرمائیں صبت علیہ لونا صبت علیہ سرنا لیایا۔ اے بابا آپ کے بعد ان پر وہ مصیبتیں جو اگر دنوں پر روتی میں جبرائے دار بن جائے، کوئی 72 دن زندہ ہے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 6 مہینے، 6 مہینے سے زیادہ کی کوئی روایت تو کیا 6 مہینے بہت زیادہ ہوگی؟ مگر 6 مہینے کی مدت میں بنت رسول کا حالت یہ ماتھے پر پڑتی کمر خم ہو گئی، ہر وقت رونا، ہر وقت آنکھوں سے آنکھ جاری۔ کبھی بچوں کو دیکھا، اے بچوں تمہارا وہ نامک کیا ہو گیا جو تمہارے نام لایا کرتا؟ کبھی اذان کی آواز آئی، بے چین ہو گئی، ایسی آواز پر رسول نماز کے لیے آمادہ ہو گئے۔ بڑے چاہنے والے تھے جناب بلال، مقابل کے بعد مدینہ چھوڑ کر شام چلے۔ اب اس مدینے میں کیا رہوں جہاں میرا پیارا رسول ہے۔ شام چلے گئے تھے، ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ رات خواب میں سیکھ لائیں گے بلال تم نے مجھے بڑا ظلم، گھبرا گئے۔ فرماتے کیا فرما رہے ہیں خدا کے رسول؟ میں مجبور، کیا یہ ظلم نہیں تو کیا ہے کہ تم میرے قبر کی زیارت کو بھی نہیں آتے؟ میں اس سے زیادہ مستحکم حکم کیا ہوتا ہو سکتا تھا؟ اٹھ کر فوراً زیارت کے لیے روانہ ہوئے، دیر سے دیر رفتار طے کرتے ہوئے کہ کسی طرح قبر رسول تک پہنچوں۔ مدینے میں آئے، رسول کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں خبر ملی کہ موسم رسول آئے ہیں، مدینے والے سمجھنے لگے، گھروں کے دروازے کھلنے لگے، لوگ استقبال کے لیے نکلنے لگے۔ بلال کا زمانے میں سال زیادہ گیا، بلال بھی روتے جا رہے ہیں، مدینے والے بھی رو رہے ہیں۔ رونے کی آواز خانہ فاطمہ میں پہنچی، آج رونے کی آواز کیسی؟ کسی نے کہا موسم رسول آئے ہیں، یہ مرتبہ ہے رسول کے وفادار کا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے فاطمہ زہرا اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ جاؤ جاؤ اور جا کر بلال سے میرا سلام۔ بچے ماں کا پیغام لے کر گئے، جہاں بلال بھی ہر طرف مدینے والے گھیرے سے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑی، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، لوگوں نے راستہ دیا، بلال نے دیکھا رسول کے نماز سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، دوڑ کر بڑھے، گود میں اٹھایا، آنکھوں کے آنسو پہنچے، آئے بچوں ہم روئے،
دنیا نے چھوڑا اور تم نے بھی چھوڑ دیا مدینے میں رکھا یہ ممکن نہیں ٹوٹ جائے میں شام سے آئی مدینے میں رکھا فرماتی ہے اے بلال جب سے میرے بابا کا انتقال